السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق کی تنگی، رزق کی نہ ہونے کی پریشانی، رزق کی کمی، اس کو دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں ان کی ضمانت اللہ کے اوپر ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کی ضمانت اللہ کے اوپر ہے۔ اگر یہ زندہ رہے گا رزق بھی میں ہی دوں گا اور اس کی ساری پریشانیاں اور سارے کام اللہ کے حوالے، اور اگر یہ فوت ہو جائے تو اللہ اس کو جنت میں اپنے محل میں داخل فرما دیتا ہے۔ اب انسان سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی کے رزق کی، کسی کی پریشانی کی گارنٹی لیتا ہے تو وہ کیسا عمل کرنے والا ہوگا؟ کیا اس کا اسپیشل کام ہوگا؟ کیا خاص عمل کرنے والا ہوگا؟ کتنا مشکل اس کا کام ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گارنٹی میں آ جائے، کہ اللہ اس کے رزق کی گارنٹی لے لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ گھر جائے تو السلام علیکم کہے۔ کتنا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ جب گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہے۔ اللہ ایسے شخص کی رزق اور پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل میں داخل فرما دیتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو مسجد میں آئے، جب تک واپس اپنے گھر نہ چلا جائے اس وقت تک اللہ کی گارنٹی ہے کہ اس کا رزق بھی میں ہی دوں گا اور اس کی پریشانیوں کا مداوع بھی میں ہی کروں گا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں نکلا، چاہے وہ طلب علم کے لیے ہو، بچوں بیوی کی جائز ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نکلا ہو، یہ سب فی سبیل اللہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاتے ہوئے شخص کو دیکھا اور کہا اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ اپنے والدین کو کما کر کھلائے گا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ بیوی بچوں کے لیے کما کر لائے، ان کی جائز ضرورتوں کو پورا کرے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اور اگر وہ اس لیے جا رہا ہے کہ کما کر لاتا ہے، اپنی بھوک حلال ذریعے سے مٹائے گا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اگر اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ رزق میں برکت، کشادگی کے لیے یہ اعمال ہم کریں، اور کوئی ناممکن کام نہیں ہے، کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو کہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسما کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت اسما کے گھر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت اسما رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رونا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسما کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اسما کیوں روتی ہو؟ یہ کون اسما تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق کے لخت جگر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی محترمہ رو رہی ہیں۔ کہا، اسما کیوں روتی ہو؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو یاد کر کے رو رہی ہوں، اور مکہ میں وہ خوشحالی کے دن، بہت عرصہ ہو گیا گوشت نہیں کھایا، آج پڑوس میں اونٹ ذبح ہوا ہے، سوچ رہی ہوں کہ شاید وہ کچھ گوشت بھیجے تاکہ اس کو پکا کے کھایا جائے، بڑا عرصہ ہو گیا گوشت نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسما پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں، روزی میں، اور یہ جو پریشانیاں ہیں اس کو دور کر دے گا۔ اللہم فارج الہم وکاشف الغم ومجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما انت ترحمنی فرحمنی برحمت تغننی بہا الرحمت ما سواک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنا رزق دے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ مکہ میں، مدینہ میں جب کوئی قافلہ، کوئی لشکر کہیں جانے لگتا، چندہ جمع کرتے اور وہ جانے لگتے، اینڈ میں، سب سے اینڈ میں حضرت اسما سے چندے کے لیے جاتے، اور اللہ نے ان کو پھر اتنا نوازا، اتنا عطا کیا کہ جب ان کے پاس جاتے تو وہ پوچھتی کہ کتنے دنوں کے لیے جانا ہے، کتنے لوگ ہیں، اور پھر وہ اپنے گودام سے یا اپنے پاس سے اونٹ دیتی، یہ صبح کے کھانے میں، یہ دوپہر کے کھانے میں ان اونٹوں کو ذبح کرنا ہے، اور یہ سواری کے لیے اونٹ ہے۔ یعنی اللہ نے ان کو اس دعا کی بدولت بے تحاشا رزق سے نوازا کہ وہ اللہ کے راستے میں بھی خوب دل سے خرچ کیا کرتی تھی اور خوب دیا کرتی تھی۔ بس بات صرف یقین کی ہے، یقین سے اس رب سے مانگیں، وہ رب دیتا ہے، عطا کرتا ہے، غیب سے دیتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کو وہاں سے عطا کرتا ہے۔ بس اس اپنے رب پر، اس اپنے خالق و مالک پر بھروسہ اور کامل یقین کے ساتھ دعا کیجئے، اور یہ دعا انشاءاللہ آپ کو دعاؤں کی کتاب میں بھی مل جائے گی۔ یہ دعا آپ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بہت اور بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔